پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں بھارت نے پاکستان اور اس کے زیر قبضہ کشمیر POK میں 9 مقامات پر 24 میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر کم از کم 70 دہشت گرد ہلاک اور 60 سے زائد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کارروائی محض فوجی جواب نہیں بلکہ حکمت عملی کی سطح پر ہندوستان کے پختہ عزم کا اظہار بھی تھی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا اردو کا خبرنامہ اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ اس آپریشن کا نام سندور رکھا گیا ہے، جو بہت ہی معنی خیز ہے۔ 22 اپریل کو جب دہشت گرد بے قصور سیاحوں کا خون بہا رہے تھے، اس وقت ایک خاتون نے دہشت گردوں سے سوال کیا کہ میرے پتی کو کیوں مار رہے ہو، مجھے بھی مار ڈالو، اور دہشت گردوں نے بیوی کی آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر کو بھون ڈالا، گویا اس سے اس کی مانگ کا سندور چھین لیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہ کسی عورت کی دنیا ہی نہیں لٹتی بلکہ ایک ملک کی غیرت پر بھی گولی چلائی گئی تھی، اور اس کا جواب ہے آپریشن سندور۔ سرکاری بیان کے مطابق آپریشن سندور کے تحت کی جانے والی یہ کارروائی دہشت گردوں کے خلاف ایک سخت پیغام تھی، جس میں نہ صرف دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ریاستی اداروں اور دہشت گردی کے درمیان گہرے ربط کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ حملے مظفر آباد، کوٹلی، بہالپور، راولاکوٹ، چکسواری، بمبر اور وادی نیلم، جہلم اور چکوال میں واقع ان مراکز پر کیے گئے جنہیں لشکر طیبہ اور جیش محمد سے وابستہ دہشت گردوں کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ ان مراکز کو انٹیلیجنس کی طویل نگرانی، انسانی ذرائع، سیٹلائٹ سرویلنس اور مواصلاتی تجزیے کی بنیاد پر منتخب کیے گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں درمیان سے اعلیٰ سطح کے کئی کمانڈرز، تربیت دہندگان اور لاجسٹک افسران بھی مارے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ عالمی طاقتوں نے دونوں ممالک سے تحمل برتنے کی اپیل کی ہے، تاہم ہندوستان کو اپنے دفاع کے حق پر بین الاقوامی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ امریکہ نے اس کارروائی کو مرکوز، درست اور دہشت گردی پر مبنی مراکز تک محدود قرار دیا ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں 9 شہری ہلاک اور 38 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 افراد لاپتہ ہیں۔ تاہم بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ حملے مکمل احتیاط اور درستگی کے ساتھ کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ ان کے مطابق کوئی پاکستانی فوجی تنصیب ان حملوں کا ہدف نہیں بنی۔ ذرائع کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان نے اپنی روایتی پالیسی سے ہٹ کر پاکستانی زیر انتظام علاقوں میں گہرائی تک حملہ کیا ہے۔ یہ حملے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل کر لیے گئے اور تمام میزائل عین اپنے ہدف پر لگے۔ ڈرونز کی براہ راست فوٹیج کے ذریعے ہدف کی تباہی کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں دہشت گردوں کی مواصلاتی صلاحیتیں، منصوبہ بندی کے مراکز اور لائن آف کنٹرول کے پار دراندازی کے اڈے تباہ ہو چکے ہیں۔ انٹیلیجنس کے مطابق کئی سلیپر سیلز کی اندرون ملک سرگرمیوں پر بھی اثر پڑا ہے۔ بھارتی حکام نے شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن واضح کیا کہ تمام اہداف کی مکمل چھان بین کے بعد کارروائی کی گئی تھی اور وہ تمام مراکز براہ راست دہشت گردی سے منسلک تھے۔ ان کے مطابق دہشت گرد گروہ جان بوجھ کر اپنے مراکز شہری آبادیوں میں قائم کرتے ہیں تاکہ حملے کی صورت میں بین الاقوامی ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ ناظرین، اب آئیے اس حملے سے متعلق کیا رد عمل رہا اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اپنا مختصر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے لکھا، ہمیں فخر ہے بھارتی فوج پر، جے ہند۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا، ہماری قیادت نے ماضی میں راہ دکھائی ہے اور ہمارے لیے قومی مفاد سب سے مقدم ہے۔ ہم اپنی مسلح افواج کے عزم اور حوصلے کی تعریف کرتے ہیں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری برائے مواصلات جے رام رمیش نے کہا، یہ اتحاد اور یکجہتی کا وقت ہے۔ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سے کانگریس نے واضح طور پر کہا تھا کہ حکومت کو قوم کے رد عمل میں ہماری مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما
عمر عبداللہ نے کہا ہماری افواج نے دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ قابل تحسین ہے، ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کہا وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ جو بھارت کی روح پر حملہ کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بھارت دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس کارروائی پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا یہ شرم کی بات ہے، ہم ابھی اس کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ طویل عرصے سے لڑ رہے ہیں، میں صرف امید کرتا ہوں کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی دہائیوں سے یہ تنازعہ چل رہا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ صورتحال جلد ختم ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پر کہا میں بھارت اور پاکستان کے درمیان صورتحال پر قریب سے نظر رکھا ہوا ہوں، میں صدر ٹرمپ کے پہلے کے بیانات سے متفق ہوں کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، یہ امید ہے اور میں دونوں ممالک کی قیادت کے ساتھ امن کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھوں گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہم بھارت کی دہشت گردی کے خلاف خود کو محفوظ رکھنے کی خواہش کو سمجھتے ہیں، لیکن دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں تاکہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا روس بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی تصادم میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ روس دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتا ہے تاکہ خطے میں صورتحال مزید خراب نہ ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہم بھارت کی فوجی کارروائیوں پر بہت فکر مند ہیں اور دونوں ممالک سے زیادہ فوجی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دھوکہ دہی سے بھرپور دشمن نے پاکستان کے 5 مقامات پر بزدلانہ حملے کیے ہیں، پاکستان کو اس جنگی اقدام کا بھرپور جواب دینے کا حق حاصل ہے اور ایک مضبوط جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پہلے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے 3 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنایا ہے، لیکن بعد میں اس بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ کوئی بھارتی فوجی قید میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فوجی اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن اس دعوے کے حق میں انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور نہ ہی اس دعوے کی آزادانہ تحقیق ہو سکی ہے۔ بھارتی مسلمانوں کی سب سے منظم اور ملک گیر تحریک جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعد اللہ حسینی نے کہا جماعت اسلامی ہند دہشت گردی کو ایک سنگین مسئلہ اور انسانیت کے خلاف بھیانک جرم سمجھتی ہے اور ملک اور اس کی عوام کی سلامتی اور امن کے لیے اس کے مکمل خاتمے کو ضروری قرار دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی کی ہے پورا دیش بلا تفریق مذہب و ملت اس میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی تائید کر رہا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آپریشن سندور کے تحت پاکستانی اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارتی افواج کی کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا میں ہماری دفاعی افواج کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر کیے گئے ہدفی حملوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ پاکستان سے کشیدگی کے بیچ آج ملک بھر میں ماک ڈرل منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حالات کسی بڑے امکان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے درمیان مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شہری سلامتی کے سلسلے میں 7 مئی کو ایک ہمگیر ماک ڈرل انجام دے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ان ہدایات کا وقت نہایت اہم ہے کیونکہ اس نوعیت کی آخری مشق تقریباً 54 سال قبل 1971 میں ہندوستان پاکستان جنگ کے درمیان کی گئی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ ماک ڈرل ملک میں شہری تحفظ اور سول ڈیفنس کے نظام کو پرکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ درج ذیل اقدامات پر عمل درآمد کریں۔
فضائی حملوں کے خدشے کی صورت میں ایئر ریڈ وارننگ سائرن کا فعال ہونا، حساس علاقوں میں کریش، بلیک آؤٹ یعنی اچانک بجلی بند کرنے کی مشق، عوام خاص طور پر طلباء کو حملے کی صورت میں حفاظتی تدابیر کی تربیت، بھارتی فضائیہ سے روابط کے لیے ہاٹ لائن اور ریڈیو لنک کی جانچ، کنٹرول رومز اور بیک اپ سسٹمز کی تیاری کا معائنہ، اہم سرکاری اور دفاعی تنصیبات کو فوری طور پر کیموفلیج کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ، ریسکیو ٹیموں، فائر بریگیڈ، طبی عملے اور سپلائی ڈپوز کی تیاری کا عملی مظاہرہ، انخلاء کے منصوبے یعنی ایواکویشن پلانز کی جانچ اور اس کی مشقیں۔ یہ ماک ڈرل ملک کے 244 سول ڈیفنس اضلاع میں انجام دیے جائیں گے، جن میں سے 100 سے زائد اضلاع کو ہائی رسک زون کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں مشقیں خاص طور پر سنجیدگی سے کی جائیں گی۔ مغربی بنگال کے سب سے زیادہ 32 اضلاع، راجستھان کے 28 اور آسام، پنجاب و جموں کشمیر کے 20 اضلاع اس میں شامل ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔